فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی دلع لسان الصباح بنقطع تبلجہ وشعشع ضیاء الشمس بنور تأججہ، والصلاة والسلام علی الدلیل الیہ فی اللیل الالیل والماسک بحبلہ بالنسب الاشرف والناصع الحسب فی ذروة الکاہل الاعبل سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ صلوات بر محمد۔ حاضرین کرام قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سالانہ مجلس اعزا مجالس اعزا 2 روزہ منعقد ہوتی ہیں۔ چودھری صاحبان ان کا انتہائی خلوص کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، شہزادی کونین کے بارگاہ سے ان کو بہترین اجر و ثواب عطا ہو۔ چودھری ناصر صاحب کو اللہ تعالیٰ فرزند کی نعمت سے سرفراز فرمائے، ان کی والدہ ماجدہ کو صحت و عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے، ان کے بزرگان کو جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے رکھے، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، اور ہم سب کو محمد و آل محمد کے فرما برداروں میں شمار فرمائے۔ سورہ مبارکہ فاطر قرآن مجید کا 35واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 32، جس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی۔ صاحبان فکر و دانش کا مجمع ہے، وقت کی محدود گنجائش میں چند معروضات، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ حسینیت کے پرچم کو بلند فرمائے، دشمنان دین کی تمام سازشوں کو ناکام فرمائے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو ان مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے، روز محشر حسین ابن علی کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ارشاد قدرت ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنا دیا اپنی کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے خود منتخب کیا ہے۔ صاحبان علم و دانش ہیں، علماء کرام بھی تشریف فرمائیں۔ ماضی کا صیغہ ہے ثم اورثنا، ہم نے وارث بنا دیا۔
کتاب الہی کا وارث بنا دیا۔ نہ دین لا وارث ہے، نہ اللہ کی کتاب لا وارث ہے۔ ارشاد قدرت ہے ہم نے وارث بنا دیا۔ سرکار دو عالم کی حیات طیبہ میں آخری آیتیں نازل ہو چکی، اب کوئی آیت نازل نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے وارث بنا دیا۔ جب اللہ کی طرف سے وارث بنایا جا چکا ہے تو سرکار دو عالم کے دنیا سے جانے کے بعد سقیفہ میں بیٹھ کے کیا کیا جا رہا تھا؟ وارث تو اللہ بنا چکا، اب کیا کر رہے ہیں؟ وارث کے حق کو پامال کرنے کی کوشش تو ہو سکتی ہے، نیا وارث نہیں بنایا جا سکتا۔ وارث کون بنائے گا؟ اللہ، جس کی کتاب ہے وہی وارث بنائے گا، اور اس وارث کو اپنے گھر سے بھیجے گا تاکہ کسی کو شک نہ رہے اللہ کا وارث اللہ کے گھر میں آیا اور اللہ کی صفات کا مظہر بن کر آیا۔ ایسا کامل مظہر، ہاتھ اس کے ہیں ید اللہ کہلاتے ہیں، چہرہ اس کا ہے وجہ اللہ کہلاتا ہے، پہلو اس کا ہے جنب اللہ کہلاتا ہے، آنکھیں اس کی ہیں عین اللہ کہلاتی ہیں، زبان اس کی ہے لسان اللہ کہلاتی ہے۔ اب جب اس کی زبان لسان اللہ ہے تو جو کچھ اس زبان سے نکلے گا فرمان الہی ہوگا، فرمان الہی ہوگا۔ سقیفہ میں کیا ہو رہا تھا؟ اسی کس نے اجازت دی تھی؟ جب اللہ وارث بنا چکا اب گنجائش کہاں ہے؟ غور کیجئے، جب اللہ وارث بنا چکا اور اس وارث کا سرکار دو عالم خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 سے زیادہ حاجیوں کے مجمع میں ہاتھوں پر بلند کر کے اعلان بھی فرما دیا۔ غور کیجئے گا، قرآن میں پیغمبر کے الفاظ کو بھی اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا۔ سورہ نجم میں ارشاد ہوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ تو وحی الہی کی ترجمانی کرتا۔ یہ زبان کا کے بارے میں اللہ کی ضمانت ہے کہ پیغمبر کی زبان سے جو